تو آج اسی طرح صدقے کے تعلق سے ہم سنتے ہیں صدقہ دینا چاہیے، صدقہ بہت فائدہ مند چیز ہے، صدقے کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ صدقہ دیکھیے ایک تو ہوتا ہے فرض، ایک ہوتا ہے واجب، اور ایک ہوتا ہے یا سنت موقعہ، اور ایک ہوتا ہے نفل یاد۔ فرض صدقہ سے مراد زکوٰۃ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ واجب یا جو ہے موقعہ جس کو ہم کہیں گے وہ صدقات سے مراد عید الفطر ہے، ٹھیک ہے، یہ واجب ہے۔ اور اسی طرح نفل صدقے سے مراد اردو زبان میں ہم خیر خیرات جس کو بولتے ہیں۔ تو آج میں ان جنرل خیر خیرات صدقہ جس کو کہتے ہیں، مطلب فرض سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو مال دیا ہے اس مال میں دوسروں کا حق رکھا ہے۔ جو حق فرض ہے، ضروری ہے دینا، اس حق کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ سے ہٹ کر مال میں جو حق ہے، جو ہمیں عطا کرنا ہے، جو ہمیں دینا ہے اپنے رشتہ داروں کو اور مسکین کو، پڑوسیوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو، ٹھیک ہے، محتاجوں کو، تنگ دستوں کو، تو یہ نفل ہوتا ہے، یاد رکھیے، لیکن یہ بھی ان کا حق ہے، یہ رائٹ ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ انسان دنیا میں یہ سمجھتا ہے جو میں کماتا ہوں صرف اس سے میرا حق ہے۔ شریعت یہ کہتی تم جو کماتے ہو من جملہ اس میں انسانیت کا حق ہے، یقیناً 100% نہیں۔ کوئی سوشلزم کے جیسا اسلام یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ سب کو برابر ملنا چاہیے۔ اسلام کہتا ہے سب کی عقل صلاحیتیں الگ ہیں، سب کی کمانے کی صلاحیتیں الگ ہے، لہٰذا ملنا بھی الگ چاہیے۔ لیکن اسلام نے یہ کہا کہ ایک طبقہ یا ایک پرسنٹیج ایسا ہے جو انسانیت، جو تمام انسانیت ہے، وہ بھی اس کی مستحق ہے کہ آپ کے مال میں ان کا بھی حق ہے، اس لیے کہ ہم جو کچھ کماتے ہیں کہیں نہ کہیں وہ بھی ہمارے لیے ریزن بنتے ہیں، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا ہمیں ان کا حق رکھتے ہوئے ان کو کچھ دینا چاہیے۔ یہ سوشل رسپانسبلٹی سمجھ لیجیے عام زبان میں سمجھانے کے، کہ یہ ہم سماج میں رہتے ہیں تو یہ سماجی ذمہ داری ہے کہ جس سماج میں رہتا ہوں اور کماتا ہوں اس کے غرباؤں میں بھی میں کچھ نہ کچھ تقسیم کروں جو میں نے اس سماج میں کمایا یا اس جگہ کمایا ہے۔ تو دنیا میں ہم رہتے ہیں تو ہم صدقہ دینے کی کوشش کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو صدقے کی تاکید زیادہ کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہے کہ میں نے عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے۔ ایک صحابیہ نے اٹھ کے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو جہنم میں زیادہ کیوں دیکھا ہے آپ نے؟ کیا وجہ ہے اور کیسے بچے اس سے ہم؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں نے جہنم میں تم کو زیادہ اس لیے دیکھا ہوں کہ تم جو تم پر احسان کرتا ہے ان کے احسان کو فوراً اتار دیتی ہو، ٹھیک ہے، اور لان تان زیادہ کرتی ہو، لہٰذا صدقات زیادہ کرو۔ اور صحابی کہتے کہ عید کی خطبے میں آپ نے یہ کہا، جس کے نتیجے میں عورتوں نے اپنے کان کے زیورات اور جو گلے میں زیورات اور کڑے جو پہنے تھے اتار اتار کے صدقہ دینا شروع کر۔ تو پتہ ہی چلا کہ عورتوں کو زیادہ تاکید دی گئی، اس لیے کہ صدقہ جہنم سے بچاؤ کا ایک ذریعہ ہے، تبھی تو کہا صدقہ دے کر اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، میں نے جہنم میں تم کو زیادہ دیکھا۔ تو بہرحال صدقات کے بڑے فضائل ہیں، یاد رکھیں۔ ایک غلط فہمی، اس کو انشاءاللہ جس دور کرتے ہم آگے بڑھیں گے، یہ ہوتی ہے کہ صدقہ دینے کے لیے مالدار ہونا پڑتا ہے۔ یہ بات ذہن سے نکال دیجیے۔ حدیث میں تو یہ الفاظ ہے کہ غربت میں دیا گیا صدقہ بہت افضل صدقہ ہے۔ غربت میں مطلب جو کماتے ہو، جو خود کو نہیں پڑتا، اس میں سے کچھ نکالو، افضل صدقہ ہے۔ تو صدقے کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں، صدقے کے لیے ایک مالدار دل ہونا ضروری ہے۔ یاد، ایک مالدار دل، ایک ایسا دل جو دینے کی تڑپ رکھتا ہو تو انسان سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن جب دینے کی تڑپ رکھنے والا دل نہ ہو تو پھر بہت زیادہ پرابلمز چالو ہو جاتے ہیں۔ تو ہم لوگ کوشش کریں کہ ہم خوب صدقات دیں، خوب صدقات دیں، خوب کوشش کریں کہ ہم لوگوں کو جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے مجھے اور آپ کو، مرد اور عورت ہونے کی شکل میں، ہم سب مل کر کچھ نہ کچھ دے۔ صدقہ دینے کے 30 طریقوں میں نے پورے طریقے بتائے تھے، بس سرسری طور سے بیان کرتا ہوں۔ پہلے تو مال کا صدقہ دینا سب سے افضل ہے، انسان دے۔ اگر مال کا صدقہ اپنے مال میں سے نہیں دے سکتا ہے تو ایکسٹرا ٹائم نکال کر کما کے صدقہ دے۔ اگر ایکسٹرا ٹائم نکال کر کما کر صدقہ نہیں دے سکتا ہے تو فزیکل لیبر کر کے، محنت کر کے، کسی کا مال اٹھا کے، کسی کو گاڑی پہ سوار کر کے، کسی کو سواری پہ سوار کر کے، اس طرح سے فزیکل لیبر محنت کر کے صدقے کا اجر پائے۔ اور اگر فزیکل نہیں کر سکتا تو زبان سے کسی کو اچھائی کا حکم دے، برائی سے روکے، اس طرح سے وہ کرے، اپنے اخلاق حسنہ سے صدقہ دے۔ اور اگر اس کی طاقت بھی نہیں ہے تو کم از کم اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے، یہ بھی صدقہ دینے کا ایک طریقہ ہے۔ تو ہم پہلے اپنے مال سے دینے کی کوشش کریں گے، مال نہیں ہے تو کما کے دینے کی کوشش کریں گے، کما کے نہیں دے سکتے تو اپنے جسم سے کریں گے، جسم سے نہیں کر سکتے تو اپنے اخلاق سے کریں گے، اور اگر وہ بھی طاقت نہیں تو کم از کم اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھیں گے، یہ بھی صدقہ ہے۔
ٹھیک ہے، صدقہ دینے کے 30 طریقے میں نے بہت اچھے سے ان تمام طریقوں کو ڈیفائن کیا ہے، تو آج ہم وہ نہیں دیکھیں گے۔ آئیے آج اپنے ٹاپک کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو موضوع عنوان ہے وہ یہ ہے کہ صدقے کے فضائل کیا ہے، اور انشاءاللہ عزیز جب میں یہ فضائل آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ان فضائل کو میں نے 3 حصوں میں بانٹا ہے۔ پہلا، صدقہ دینے کے زندگی میں فضائل، ٹھیک ہے، مطلب 30 میں سے پہلے اس میں یہ میں نے کچھ رکھی فضائل، جس میں انشاءاللہ عزیز کم بیش میں آپ کے سامنے 13 فضیلتیں رکھوں گا زندگی میں۔ یقیناً یہ 30 فضائل ہی نہیں ہیں صدقے کے، یہ 30 فضائل میں نے جمع کی ہوں صدقہ دینے کے۔ آپ کتابیں پڑھیں گے قرآن اور احادیث کی، کئی سینکڑوں فضیلتیں ہوں گی، میں نے 30 سلیکٹ کی ہے اس میں سے۔ تو پہلے ہم دیکھیں گے فرسٹ ٹاپک کا پارٹ ہوگا زندگی میں کیا فضیلتیں، فائدے، 13 پوائنٹس اس میں انشاءاللہ عزیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دوسرا ہم دیکھیں گے مرنے کے بعد کیا فضیلتیں، جس میں 3 پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ہوئے 16، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے آخرت میں اس کی کیا فضیلتیں، اور اس کے اندر انشاءاللہ عزیز میں نے 14 پوائنٹ رکھے، تو گویا 13، 3 اور 14، تو 13 اور 3 16 اور 14 ہوئے 30 فضیلتیں ایسی ہم دیکھیں گے۔ تو میں ایک ہیڈنگ کے اندر 1 2 اس کے سیکوینس میں بات رکھوں گا، لیکن من جملہ سب ملا کے 30 ہو جائیں گے۔ جب ان فضیلتوں کو ہم سنیں گے، ہم کوشش کریں گے کہ ہم لوگ بھی آگے بڑھیں اور بڑھ چڑھ کر صدقہ دینے کی کوشش کریں، چاہے ہم مالدار ہو، چاہے ہم غریب ہو، چاہے بوڑھے ہو، چاہے جوان ہو، چاہے ہم مرد ہو، چاہے عورت ہو، ہم سب ایک تڑپ رکھیں گے اپنے دل میں کہ اللہ ہمیں تو صدقہ دینے کی طاقت دے، اگر مال ہے تو اس میں سے، نہیں ہے تو کما کر، اپنے جسم سے، اپنے اخلاق سے یا اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھ کر ہم صدقہ دینے کی یاد رکھی کوشش کریں۔ یہ بڑا ہی عظیم عمل ہے، یاد رکھیے۔ آج صدقے کا معاملہ یہ ہو گیا، ہم لوگوں نے اس کو دینا چھوڑ دیا، لہٰذا اللہ کا غضب اور بہت ساری تکلیفوں اور مصیبت اور پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ہم پریشان ہو کے راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ کبھی کبھار ہوتا ہے ہم صدقہ دیتے ہیں، کب دیتے ہیں؟ جب مصیبت آ جاتی ہے، جبکہ ہمیں صدقہ دینا ہے مصیبتوں کو اپنے سے دور رکھنے کے۔ صحابہ وغیرہ اس طرح ہی سوچتے تھے اور ایسے ہی عمل کرتے تھے اور بہت صدقہ دیتے تھے۔ ان کی زندگیوں کو آپ دیکھیں گے نا تو یہ بھری ہے صدقات سے۔ میں اگر واقعات لینے بیٹھوں تو آپ پریشان ہو جائیں گے، اتنے واقعات ہیں صحابہ کا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، صدقہ مال خرچ کرنا، اس کو مال خرچ کرنے کی کئی فضائل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آئیے آج ہم صدقے کے تعلق سے فضیلتیں دیکھتے ہیں، فائدے دیکھتے ہیں، بینیفٹس آف گیونگ صدقہ ہم انشاءاللہ آج دیکھیں گے، جس میں پہلا عنوان ہمارا ہوگا زندگی میں صدقہ دینے کے فائدے۔ بہت ہم کو ایک سیریسنس کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا اپنا مزاج بنانا ہے۔ دیکھیے تو دیکھیے انشاءاللہ کبھی مال کم نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ رب العزت سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 39 میں 39 میں فرماتا کہتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اگر تم میری راہ میں خرچ کرو گے تو میں ضرور تمہیں پلٹا کر اس کو دوں گا۔ اللہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے وَهُوَ يُخْلِفُهُ، میں اس کو مخالف بولتے ہیں نا، الٹی سمت کو بولتے ہیں مخالف، میں اس کو پلٹاؤں گا تمہارے طرف اس مال کو۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، میں ضرور اس کو پلٹا کر دوں گا تم کو، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ تو سب سے خیر رزق دینے والا ہے۔ ہم جو خرچ کریں گے وہ پلٹ کر آنے والا ہے، یاد رکھیے، جانے والا نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کہا بغیر ڈرے خرچ کیجئے، اللہ آپ کو پلٹا کر دینے والا ہے، اس کا بدلہ یخلفہ، وہ مخالف سے الٹا پلٹا کر دیں گا آپ کو۔ آپ نے خرچ کیا، آپ کو مال ملا، آخرت میں 700 تو باقی ہے ہی، اس کو تو چھوڑ ہی دیجئے، ان ریٹرن دنیا میں بھی وہ مال واپس ملے گا اس سے بہترین انداز سے، اولاد کی صحیح ہونے کے اس شکل میں، مال کی برکت کی شکل میں، کم زندگی میں زیادہ کام کی شکل میں، اور زندگی میں ایسے کارنامے انجام دینے کی شکل میں کہ مرنے کے بعد اس کا اجر ملتا رہے۔ یخلفہ، اللہ پلٹائیں گا، اس کو بدلہ دینا ہی اللہ ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا مال بے جھجک ہو کر خرچ کیجیے اللہ کی راہ میں۔ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کبھی غریب نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بہت خوب اپنی حدیثوں کے اندر بتایا اور بار بار بیان کیا۔ آپ وسلم فرماتے ہیں مال خرچ کرنے کے بارے میں، 2 فرشتے، صحیح بخاری کی روایت ہے، 2 فرشتے ہیں جو روز اترتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں۔ ایک کہتے ہیں اللہ خرچ کرنے والے کے مال کو بڑھا دے، اور دوسرا کہتا ہے اللہ جو خرچ نہیں کرتا، بخیلی کرتا ہے، تیرے راہ میں روکتا ہے، اس کے مال کو برباد کر دے اور تباہ کر۔ روز 2 فرشتے اترتے ہیں دنیا میں اور دعا کرتے ہیں، اور اللہ فرشتوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا یار۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ دینے والے کے مال کو بڑھا، اور دوسرا کہتا ہے اللہ خرچ نہ کرنے والے کے مال کو تباہ اور برباد۔ تو گویا جو مال خرچ نہیں کرتا وہ روز ایک فرشتے کی بد دعا کا مستحق بھی بنا، اور مال خرچ کرنے دیں۔ مال یاد رکھیے کبھی کم نہیں ہوتا، یاد رکھیے، اور مال صرف جو ہے بڑھتا ہی رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جو صحیح مسلم کی آپ نے فرمایا، کہا 2 لوگوں کے سوا کسی اور پر رشک مت کرنا۔ رشک سمجھتے نا؟
کاش میں ایسا ہوتا. سمجھ رہا؟ دو لوگوں کے سوا کسی اور کے جیسا ہونے کے جیسا رشک نہ کرنا، کسی کے جیسا ہونے کی امید یا اللہ سے امید یا جو ہے اس کی نیت نہ کرنا. وہ کون دو لوگ ہیں؟ پہلا، اللہ نے جس کو قرآن عطا کیا ہو، وہ قرآن کا حافظ ہو، قرآن کو یاد کرتا ہو اور پڑھتا ہو خوب پڑھتا ہو. تو اللہ نے اس کو قرآن دیا ہو اور وہ خوب اس کی تلاوت کرتا ہو، تو ایسے آدمی کو دیکھ کے آپ بول سکتے کاش میں بھی ایسا ہوتا. اور کہا دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ دونوں ہاتھوں سے صرف خرچ کرتا ہے، اس آدمی کو دیکھ کے بھی ہم کہہ سکتے کاش میں بھی اس کے جیسا ہوتا. یہ دو لوگوں کے علاوہ رش نہیں کر سکتے. اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ کوئی آدمی کو مال خرچ کر دے گا، کیسا بیوقوف ہے یہ، اللہ کبھی ایسا نہیں بنانا میرا. بیوقوف، میرے پاس ہوتا نا تو میں اپنی ایک اچھی گاڑی لیتا، ایک اچھا شہر سے باہر بنگلہ بناتا، ایک اچھی سہولت زندگی تھا. بیوقوف روز خرچ کرتے رہتا. رشک صرف دو لوگوں پہ ہو سکتا ہے، جس کو قرآن یاد ہو، پڑھتا ہو اس کو خوب، اس کے جیسا کر سکتے اللہ کاش میں بھی ایسا ہوتا، مجھے تو عقل دیتا، حافظہ دیتا، میں بھی یاد کر کے پڑھتا. اور دوسرا جس کو مال خرچ کرتے ہوئے دیکھو تو نیت کر سکتے اللہ کاش میں بھی ایسا ہوتا، اس کے جیسا، اور خوب مال خرچ کر. اس کے علاوہ کسی کے ایسا ہونے کی نیت نہیں کر سکتے معلوم. اور ہمارے پاس خرچ کرنے والے کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ بیوقوف ہے، خرچ کر رہا. دیکھ کیا ضرورت تھی اتنی بڑی مسجد بنانے کی؟ مسجد تو کوئی بنا کے دے سکتا تھا. کیا ضرورت تھی فلاں یتیم خانے کو دینے کی؟ کوئی بھی چلا دیں گے. یتیموں کیا کیسی بھی زندگی جی لیتے ہو. کیا ضرورت تھی چیریٹیبل ہاسپٹل بنانے کی؟ کمی تھی کہ ویسے بھی 10-20 روپے میں علاج ہو جاتا، جب بنا کے رکھ دیے. نہیں، اس لیے کہ وہ انویسٹمنٹ ہے ریئل، وہ بچ رہا ہے اس کا، وہ جانتا ہے. اس لیے کبھی کبھار ہائر لیول کے ایسے انویسٹمنٹس ہوتے ہیں جو لوور لیول کے لوگ کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں. تو ویسے آج ہمارے مسلمانوں کا حال ہو چکا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ یہ بہت بڑا انویسٹمنٹ ہے، اس کو تصور کیجئے، ذہن میں لائیے، ٹارگیٹ کیجئے اپنے آڈینس کس پہ خرچ کروں گا. ایک ایک نکال کر یہ مستحق دکھ رہا فلاں ہے، وہ سب تو گیا درکنار. کوئی خرچ کرنے والے کو ملامت کرتے بیوقوف خرچ کرتے رہتا ہے. رش صرف دو لوگوں پر ہوتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ روایت ہے اور حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں اللہ رب العزت پہلا راوی ہوتا ہے اس کا. رسول اللہ کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے. حدیث قدسی کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اور بیٹے میں بیٹیاں بھی شامل ہیں، اولاد آدم، اے اولاد آدم، یا ابن آدم، انفق علیک، تو میری راہ میں خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں. انفق، تو خرچ کر، انفق علیک، میں تجھ پر خرچ کروں گا. اللہ کہہ رہا ہے تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا، لوٹا کر دوں گا تجھے اس کا بدلہ. اے ابن آدم سے اللہ رب العزت جو ہے آدم کی اولاد سے ہم سے خطاب کر رہا ہے کہ تم میری راہ میں خرچ کرو، میں اس کو پلٹاؤں گا تمہارے طرف، میں لوٹانے والا ہوں اس کو. تو کہا یا ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کرتا رہوں گا. تو خرچ کرتا رہا میری راہ میں تجھ پر جو خرچ کرتا رہوں گا. اب میں سمجھتا ہوں اللہ رب العزت نے جب وعدہ کر دیا خرچ کرنے کا، میں نہیں سمجھتا اس سے بڑی اور جو ہے اپنے وعدے کو پورا کرنے والی کوئی ذات ہے جو اپنے وعدے کو پورا نہ کرے. تو خرچ کر کے تو دیکھ، میں تجھے لوٹاؤں گا. اور جس نے بھی خرچ کیا یاد رکھیے وہ اس کا مزہ جانتا ہے، خرچ کرنے میں کیا لذت آتی ہے اور کیا مزہ. خرچ نہیں کرے تو دوسرے کو بیوقوف ہم دیکھتے ہیں، لیکن خرچ کرنے والے کو پتا ہے اس میں کیا لذت ہے. خرچ کرنے کی جو فضائل آتے ہیں اس میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ خرچ کرنا سب سے نفع بخش تجارت ہے. بیسٹ بزنس اگر دنیا میں کسی نے کیا تو وہ آنے والی ہیئر آفٹر کی لائف کے لیے یہاں انویسٹمنٹ کیا. یہ سب سے نفع بخش تجارت ہے. کون سی؟ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا. اب ہوتا ہے نا آپ کسی سے ملنے گئے اور وہ کچھ تو بھی نیٹ پر کچھ کر رہا ہے، اوہ کیا کر رہے ہو تم؟ میں شیئر مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرتا ہوں. اوہ کیا فائدے ہوتے ہیں اس کے، اور یہ فائدے ہوتے ہیں، وہ فائدے ہوتے ہیں، ایسے فائدے ہوتے ہیں، دن میں جو ہے میں لاکھ پتی، رات تک کروڑ پتی بن جاتا ہوں، ایسا ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے. بولتے کیا بھاری آدمی ہے یار، یہ کیا خاموشی سے انویسٹمنٹ کر دیا اس نے، بتایا تک نہیں. اگلی بار اپن بھی ایسے کریں، انویسٹمنٹ ڈھونڈ رہے آپ بھی خاموشی سے، کچھ تو بھی کر رہے ہیں انویسٹ. ڈوب گئے تو بولتے بھی نہیں آپ کسی کو خاموشی میں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ بھی انویسٹ کر رہے ہیں خاموشی سے. اس لیے کہ میرا بھائی کر رہا ہے، ایک ہائر لیول پر اس کے انویسٹمنٹ جا رہے ہیں، فلاں ہو رہے ہیں، سمجھ میں آتا ہے اسے، ہے نا. اب اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، نہ کچھ دکھ رہا ہے، نہ کوئی معاملہ ہو رہا ہے، نہ کوئی سمجھ رہے نا آپ. یہ باتیں ہم کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ہم جب لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ تجارتیں کر رہے ہیں اور اس میں فائدہ ہو رہا ہے تو ہم دوڑ پڑتے ہیں دنیا میں. یہ تجارت کیوں نہیں سمجھ رہے؟ سب سے نفع بخش ہے، سب سے زیادہ نفع بخش تجارت کس کو کہتے ہیں معلوم؟ وہ تجارت، وہ بزنس جس کا ریٹرنز سب سے زیادہ ہو. تو یہ سب سے نفع بخش تجارت ہے. دو اور سب سے زیادہ پاؤ، یہ سب سے بخش تجارت ہے. اور اللہ رب العزت نے اس کے تعلق سے اپنی کتاب کے اندر فرمایا اور کہا، سورہ فاتر سورہ نمبر 35 آیت نمبر جو 29 اور 30 میں اللہ نے فرمایا. سنیے آیت کس طرح سے اللہ فرماتا ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقهم، کہ وہ لوگ، اللہ فرماتا ہے، جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، مما رزقناہم، جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. آگے فرمایا سرا و علانیہ، خاموشی میں کرتے ہیں اور کبھی ظاہر کر کے کرتے ہیں. ہوتا ہے کبھی کبھار صدقے چھپ کر ہو نہیں سکتے، افضل صدقہ چھپ کر ہوتا ہے، لیکن کچھ صدقات آپ چھپ کر ہی نہیں سکتے. ایک مسکین راستے پہ کھڑا ہے، آپ چھپ کر نہیں دے سکتے نا، دکھ جاتا ہے.
تو کچھ تو علانیہ ہو جاتے ہیں لیکن کچھ صرف چھپ کے ہوتے ہیں. تو کہا وہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ نے جو مال دیا خرچ کرتے ہیں، جو دکھ جاتا ہے جو چھپا کر کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا ان کے تعلق علانیتاً یرجون تجارتاً لن تبور، ایک ایسا بزنس کرتے ہیں جس میں کبھی گھاٹا ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کبھی گھاٹا ہوتا ہی نہیں ہے. یہ ایسی تجارت ہے جو ڈوبتی ہی نہیں ہے. دنیا کی ہر تجارت ڈوب جاتی ہے یا انویسٹ کرنے والا مر جاتا ہے، دونوں میں سے کوئی چیز. یہ کبھی نہیں ڈوبنے والی تجارت، کبھی نہیں. آپ کو اس کا بدلہ ہمیشہ ہمیشہ ملتا ہے. اور خفیہ خرچ کرنے کے فضائل تو میں سمجھتا ہوں ہم سب جانتے ہیں. خفیہ خرچ کرنے کے بہت 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 زیادہ فضائل جو ہے کتاب و سنت میں قرآن حدیث میں آتے ہیں، جس میں سے ایک فضائل جو آتا ہے صحیح بخاری کی روایت میں ہے 7 لوگ جو عرش کے سائے میں ہوں گے جبکہ کوئی سایہ نہ ہوگا. اس میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو سیدھے ہاتھ سے جب خرچ کرتا تھا تو اس کے الٹے ہاتھ کو پتہ نہیں اس نے کیا خرچ کیا. مطلب یہ کہ اتنی خاموشی میں خرچ کر، اتنا خاموشی سے دے دیتا تھا کسی کو نہیں پتا اس نے کیا دیا. اور ایسے اللہ کے کئی بندے ہیں جو حقیقت میں واقع میں اتنی خاموشی سے اللہ کے نام میں جو ہے خرچ کرتے. اللہ رب العزت جو ہے خرچ کرنے کو ایک تجارت بتاتا ہے، اور وہ تجارت کے تعلق سے اللہ رب العزت نے بہت ساری باتیں فرمائی. خرچ کرنے کا ایک فائدہ جو آتا ہے وہ یہ کہ جو انسان اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے اس کے اللہ گناہ بھی معاف کرتا ہے. اور اللہ رب العزت نے خرچ پہ دیکھی کیسا ابھارا. قرآن کی آیت اس طرح سے سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 17 میں اللہ نے فرمایا اور کہا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم. اللہ فرماتا اور کہتا ہے ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ حالانکہ تمام چیزوں کا مالک جو کچھ دنیا میں کائنات میں اللہ خود ہے، لیکن اللہ رب العزت پھر کہہ رہا ہے کون ہے جو تم میں سے مجھے قرض حسنہ دیں. حالانکہ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے لیکن اللہ ہم سے کہہ رہا ہے مجھے قرض دو. تو مالک کو دنیا میں اپنے آپ کو سمجھتے ہو، ٹھیک مجھے قرض دو اس کے بدلے میں، اور اس قرض کو میں کیا کروں گا تمہارے لیے یضاعف، بہت بڑا دوں گا آخرت میں. اور کیا کام کروں گا اس کے بدلے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہارے گناہوں کو اس خرچ کے بدلے معاف کروں. تو مال خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، مال خرچ کرنے سے آخرت میں بدلہ ملتا ہے، مال خرچ کرنے سے گناہ معاف کرنے کا بہترین جو ہے ذریعہ یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت جو ہے صدقات کو بڑھاتا ہے اور سود کو گھٹاتا ہے. یاد رکھیں صدقات میں اللہ نے جو برکت رکھی ہے اس کو اللہ رب العزت بڑھاتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو کہ صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا کہا حدیث کے الفاظ اس طرح سے جو شخص اپنے حلال کمائی میں سے کھجور خرچ کرتا ہے، صدقات کا بدلہ کیسے ملتا ہے؟ جو شخص اپنی حلال کمائی میں سے کھجور خرچ کرتا ہے، اور اللہ صرف آپ فرماتے ہیں حلال کمائی ہوئی چیز کو ہی قبول کرتا ہے. ہمارے پاس بہت سے لوگ ہوتے ہیں حرام کماتے اور صدقہ کرتے ہیں، رشوت لے رہے صدقہ کر رہے ہیں، سود لے رہے صدقہ کر رہے ہیں، حرام کمائی کر رہے صدقہ کرے، کوئی اجر نہیں. جو آدمی ایک کھجور صدقہ کرتا ہے حلال سے اور اللہ صرف حلال کو ہی قبول کرتا ہے تو اللہ اس صدقے کو لے کر اپنے سیدھے ہاتھ میں رکھ لیتا ہے، اس کھجور کو لے کر، اور اس کھجور کو ایسے پالتا ہے، ایسے سنبھالتا ہے، ایسے رکھتا ہے اٹھا کر جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کو پالتا ہے. بچڑے کو کیسے پالتا ہے یہ آپ کو اب شہروں میں تو نہیں سمجھ میں آئے گا. گاؤں میں جو لوگ رہتے ہیں کھیتی باڑی جن کے ان سے پوچھیے، بچڑے کی میل جو ہوتا ہے کسی چاہے بکرا ہو چاہے ہیلا ہو، بھینس کا جو ہوتا ہے نا یا بیل ہو، اس کو کیسے پالتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ جوتیں گا، بہت سارے کام ہوتے ہیں نا، سمجھ رہے آپ؟ تو تم میں سے کوئی جیسے بچڑے کو پالتا ہے نا، بل کو مطلب میل کو جیسا پالتا ہے نا جانوروں میں سے، چاہے بکرا ہو چاہے بیل ہو چاہے اونٹ کا ہو پالتا ہے، ویسے اللہ اس کو پالتا ہے، اس کو بڑا کرتا ہے. اور فرماتا ہے اس کو اتنا بڑا کرتا ہے سنبھال کے کہ روز قیامت وہ ایک کھجور ایک بڑے پہاڑ سے بھی زیادہ بڑا ہو جاتا ہے. کیسا انویسٹمنٹ ہے؟ ایک کھجور دیا، صدقہ کیا، انویسٹمنٹ کو انویسٹر نے آپ سے لے لیا، اتنا زبردست سنبھالا. باقی دنیا کے انویسٹر آپ کو ڈبا دیتے ہیں انویسٹمنٹ، یاد رکھیے آپ ان کو آپ دھکا بھی نہیں لگا سکتے بڑی کمپنیوں، لیکن اللہ اس کو لیتا ہے، انویسٹ کرتا ہے، سنبھالتا ہے، اور ایسے سنبھالتا ہے سب کو اپنے بچڑے کو سنبھالتا ہے، اور روز قیامت اس کو اتنا بڑا اجر ملتا ہے، پرورش دیتا ہے کہ ایک پہاڑ کے مانند ایک کھجور کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے نا، حدیث الفاظ یہ کھجور کی. اس لیے میں نے کہا مال خرچ کرنے کے لیے امیر ہونا نہیں پڑتا ہے، مال خرچ کرنے کے لیے خرچ کرنے والا دل لگتا ہے، پیسے نہیں لگتے. اس لیے کہ ایک کروڑ پتی انسان ہے، اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، پھر بھی بازو والا کچھ جیب میں سے نکال نظر رہتی ہے اس کی، اس نے کہاں سے لائے پیسے؟ دل سے غریب ہے نا بیچارہ، پیسہ بہت اللہ نے دے دیا، الگ مسئلہ ہے اس کا، دل سے غریب ہے. خود کی اللہ نے کار دی ہے، بازو والے نے اس سے بڑی لا لی تو اس کے پاس تو میرے سے زیادہ بڑی کیا ہے، اللہ نے دے رکھا ہے، دل سے غریب ہے نا بیچارہ. غنا دل سے ہوتی، یاد رکھیے، مال سے نہیں ہوتا آدمی غنی، دل سے غنی ہو جائے. دیکھیے پھر ہر غریب آدمی مالدار سے زیادہ خرچ کرتا ہے، یاد رکھیے غریب آدمی. اس لیے کہ اگر ایک انسان نے دن میں 100 روپے کمائے، اپنے ایک مسکین بھائی کو راستے بیٹھا دیکھا، کہا کہ یار 20 روپے کا مستحق ہے، دینا ہی پڑے گا اس کو کھانے کے لیے، نکال کے دے دیے، اپنی انکم کا 20% اس نے صدقہ کیا. اللہ فیصد کے اعتبار سے دیتا ہے، کوانٹٹی کے اعتبار سے نہیں، کوالٹی کے اعتبار سے. اور ایک مالدار نے اگر 1 لاکھ روپے روز کمایا تو 20,000 روپے خرچ کر سکتا ہے، ایسی امید نہیں ہے، ممکن نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟
تو ایک غریب اپنی غربت میں ایک مالدار سے آگے بڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ فیصد کے اعتبار سے اجر دے. ٹھیک ہے، تو بہرحال خرچ کرنے والا ایک جو ہم مزاج بنائیں تو اللہ جو ہے اس صدقے کو پالتا ہے، اس صدقے کو جو ہے بڑا کرتا ہے. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث کے الفاظ دیکھیے یہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا. جب ہم اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں اس سے مال کم نہیں ہوتا ہے. دوسری روایت میں جو ہے کہ جو ہے سلسلۃ احادیث صحیحہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے بلال سے فرمایا اور کہا، بلال رضی اللہ عنہ کو کہ